اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہوئے بیان کیا، فرمایا بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجے ہیں جو حاضر و ناظر ہیں، جو حاضر و ناظر ہیں، شاہد ہیں، تم پر گواہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اور ومبشرا ونذیرا، اس رسول کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رسول حاضر و ناظر بھی ہیں اور وہ رسول تمہیں خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور تمہیں ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ اب اس رسول کی بات کو تم نے کیسے ماننا ہے؟ لتؤمنوا باللہ، فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا کہ تم نے حضور علیہ السلام کی جو بات ہے، جو فرامین ہیں، ان کو ماننا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے پاس حضور نبی رحمت شفیع امت کو بھیجا، فرمایا وہ حضور جو حاضر و ناظر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ رسول تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، تمہیں نعمتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں، تمہیں صراط مستقیم پر گامزن کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے پاس وہ رسول بھیجے اور اس رسول کا ایک وصف یہ ہے کہ یہ تمہیں جہنم سے ڈرانے والے ہیں، دوزخ سے بچانے والے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن کرنے والے ہیں۔ اب تم نے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، حضور علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے اسی تعظیم اور توقیر کو دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فرمایا فالذین آمنوا بہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد فالذین آمنوا بہ وعزروہ، فرمایا اس کے بعد تعظیم کرنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد مالک کریم نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ و زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، فرمایا اس کے بعد تم نے حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے حضور علیہ السلام کی۔ اور یہ تعظیم اور توقیر کے بعد پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے، فرمایا اس کے بعد تم نے قرآن کی اتباع کرنی ہے، قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ پھر اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن ایمان کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حضور جان رحمت شفیع امت کی اتباع ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی اتباع ہوگی، اگر حضور علیہ السلام کا ادب ہوگا، اگر حضور علیہ السلام کی تعظیم ہوگی، پھر نماز بھی قبول کی جائے گی، پھر روزہ بھی قبول کیا جائے گا، پھر حج بھی قبول کیا جائے گا، پھر صدقات بھی قبول کیے جائیں گے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی تعظیم نہ ہوئی، پھر نہ روزہ قبول کیا جائے گا، نہ نماز قبول کی جائے گی، نہ زکوٰۃ قبول کی جائے گی، نہ صدقات قبول کیے جائیں گے۔ فرمایا تم نے وعزروہ، فرمایا اس کے بعد ایمان لانے کے بعد تم نے سب سے پہلا جو فعل کرنا ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کی خطبہ کے اندر تلاوت کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
فرمایا اس نبی کی صبح شام تم نے تعظیم و توقیر کرنی ہے اور اپنے رب کی صبح و شام پاکی بیان کرنی ہے۔ اب اس کائنات میں اس آسمان کے نیچے بہت سے دربار ہیں، بہت سے بادشاہوں کے، بہت سے وڈیروں کے بھی آستانے ہیں، لیکن ایک آستانہ ایسا بھی ہے کہ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس کی تعظیم اور جس کا ادب اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ دیگر جو آستانے ہیں ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ دنیا والے بیان کرتے ہیں، بادشاہ خود بیان کرتا ہے یا بادشاہ کے وزیر بیان کرتے ہیں، لیکن جو آستانہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو دربار آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، وہ ایسا مقدس دربار ہے، اتنا مقدس دربار ہے کہ اس دربار کی تعظیم، ادب، احترام جو ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور بیان نہیں کرتا بلکہ خالق کائنات خود بیان فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی جو ذات والا صفات ہے، باقی دنیا داروں کی تعریف اور ان کے آستانوں میں انٹری، داخلہ، اس کے آداب دنیا والے بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم کا یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو ادب اور تعظیم ہے وہ خالق کریم خود بیان فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ہو، اس کے تمام احکام جو ہیں وہ بندوں کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آستانہ ہے وہ کتنا مقدس آستانہ ہے کہ اس کی جو تعظیم ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اس آستانے پہ آنے والے کے چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، ہر ایک کو اس آستانے کے آداب کا تعلیم دینا رب کائنات کا کام ہے۔ یعنی یہ وہ آستانہ ہے کہ جس پہ صرف انسان نہیں آتے بلکہ حیوانات بھی آتے ہیں، بلکہ چرند پرند بھی آتے ہیں، بلکہ مخلوقات کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جنات ہوں، وہ بھی یہاں پہ آ کے اپنے سر جھکائے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ پتہ چلا حضور نبی رحمت شفیع امت کا جو آستانہ ہے کتنا ادب والا آستانہ ہے۔ پھر اس آستانہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تک بادشاہ زندہ ہوتا ہے اس کے آستانے کے، اس کے دربار کے آداب ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے آداب ختم ہو جاتے ہیں، نیا بادشاہ آ جاتا ہے، لیکن خالق کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے جو آداب ہیں وہ صرف حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تب تک خاص نہیں، بلکہ حضور نبی رحمت شفیع امت کے اس دنیا ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے وہی آداب ہیں جو حضور نبی رحمت شفیع امت کے ظاہری حیات میں آداب ہوا کرتے تھے۔ اب اسی طرح آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کریم نے اس آستانے کے جو آداب کو بیان فرمایا، وہ کیسے آداب ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کے آداب یہ ہیں، تو آپ سورہ حجرات کی ابتدا میں جب اس کے آیات کی وضاحت کو تفسیر بیان کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ کچھ کلمات لکھتے ہیں، فرمایا ہذہ آداب، فرمایا یہ آداب ہیں، اور یہ آداب کوئی عام آداب نہیں، فرمایا بلکہ یہ آداب وہ مقدس آداب ہیں جو آداب ادب اللہ بہا عبادہ المؤمنین، جو آداب اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور فی ما
یؤمنون بہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا جو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کریم نے ان کے لیے یہ آداب بیان فرمائے ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ من التوقیر والتعظیم والاحترام والتبجیل والاعظام، فرمایا حضور کی تعظیم، حضور کے آداب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بارگاہ کا ادب ہے اس کو اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے بیان فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا کیا ادب ہے۔ اس آداب کو بیان کرتے ہوئے کچھ پہلے معروضات پیش کیے گئے اور کچھ آج پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا نے اس بارگاہ کا کتنا مقدس ادب بیان کیا ہے۔ یہ تفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ روایت جو ہے اس تفسیر کے اندر بھی موجود ہے، دیگر حدیث کی کئی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ عید الاضحیٰ کے دن حضور علیہ السلام کی قربانی سے پہلے قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسے نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اپنی روایت لاتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دن روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، یعنی حضور نبی رحمت شفیع امت کے روزہ رکھنے سے پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے ان کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا۔ وہ حکم یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا پہلے نمبر پہ یہ ہے بین یدی اللہ و رسولہ۔ اب انہوں نے قربانی رسول علیہ السلام سے پہلے کی، روزہ حضور علیہ السلام سے پہلے رکھا، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بین یدی اللہ و رسولہ، فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کا جو حکم ہے وہ خدا کا حکم ہے۔ تم نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی، تم نے حضور علیہ السلام کی ذات سے پہلے روزہ رکھ لیا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا تم نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی تقدیم علی الرسول نہیں کرنی، کبھی بھی حضور علیہ السلام کے فعل سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی بھی کوئی بھی قول اور فعل جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف نہیں کرنا۔ یعنی اس قرآن مجید قرآن رشید کی آیت کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ تم نے کوئی بھی فعل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف نہیں کرنا، کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام کی آداب میں سے دو آداب بیان کیے گئے، ایک یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، فرمایا حاضر و ناظر بنایا ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ان کی تعظیم و توقیر فرض قرار دے دی گئے، ان کی تعظیم اور توقیر کے علاوہ کوئی کثیر نمازیں لائے، عبادات لائے، لیکن اگر اس کے پاس حضور کی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو اس کی جمیع عبادات جو ہیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے صبح شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ اور اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عظیم جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں انہیں حقیقی معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی حقیقی معنوں کے اندر اگر زندگی کا لطف ہے تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی حضور کا ادب ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی
جو حضور علیہ السلام کا ادب و احترام ہے وہ امت کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ العظیم قرآن و سنت کا حقیقی معنوں کے اندر فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔